چلیں جی، زیادہ تر لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اسحاق ڈار کی تعیناتی جو ہے نہ آئین میں ہے نہ کسی قانون میں، خاص طور پہ یعنی اسپیسیفکلی کوئی مینشن نہیں ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ، مگر میرے خیال میں اس کی سمبولک اہمیت ہے۔ اس کی دو تین میرے نزدیک اس کی اہمیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی ایک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہائبرڈ رجیم کا ایک نمائندہ ہو کے وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے ان کو وہاں پہ ڈال کر اسحاق ڈار کو ایک پیغام دیا ہے کہ نہیں، یہ سیاسی حکومت ہے اور اس میں سیاسی فیصلے بھی ہوں گے اور سیاسی یہ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب نے کروایا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ نواز شریف صاحب نے کروایا، اور اس میں یہ کنسیڈریشنز بھی ہوں گی، یعنی کہ سیاسی امپلیکیشنز کو بھی مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ شہباز شریف جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ SIFC کو دیکھ کے اور ایک نمبرز کو دیکھ کے اور اکانومی کو، میکرو اکنامکس کو دیکھ کے کرتے ہیں، مگر جب نواز شریف صاحب فیصلے کرتے تھے تو وہ دیکھتے ہیں روٹی کی پرائس کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں عام بندے کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں تھوڑی بہت، تو وہ پہلو لانے کے لیے کیا گیا۔ دوسرا، اسحاق ڈار صاحب کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ وہ اکانومی کو اوورسی کریں پاکستان میں، وہ تو مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ اب جو ہے اور اب یہ عالم ہے کہ وہ اس طرف سے نہیں ہو سکا، تو اب چونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کو اب دنیا کی کوئی طاقت اس چیز سے نہیں روک سکتی کہ اکنامک کوآرڈینیشن کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کریں، فائنانس کی جو مختلف کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ چیئر کریں، فائنانس کے آفیشیلز کو ہدایات دیں ڈائریکٹلی اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں، FBR کے ساتھ بات کریں، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ان کا عمل دخل ہو جائے گا، جو ان کی بھی خواہش تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک میسج بھی ہے، کوڈڈ میسج ان کے لیے بھی، اور میرا خیال ہے جس طرح ایک پاسبان عقل ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس رہے، شہباز شریف کا پاس ایک پاسبان عقل رہے گا، یہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مزے کی خبر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بندہ لگ گیا ہے جو ساتھ ہی رہے گا اور ڈپٹی کے طور پہ کام کرے گا، تو اس کے یہ میرا خیال ہے مقاصد ہوں گے۔ لیکن اس میں اس ساری خبر میں جتنا آپ نے انالیسس کیا، تینوں پوائنٹس بتائے، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ نواز شریف صاحب کے مقاصد ہو سکتے ہیں، اب وہ فائنانس کی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، اب وہ وزیر خزانہ کو یا وزارت خزانہ کو بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے۔ دوسری سائیڈ آف دا سٹوری یہ بن سکتی ہے کہ ان نیئر فیوچر ہم ایک بڑا اسٹرانگ کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں بٹوین ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ وزارت خزانہ، کیونکہ بنیادی طور پر انہیں یہ رول اسی لیے نہیں دیا گیا تھا کہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، اب وہ اس رول میں چھلانگ لگا کر یا پیراشوٹ باندھ کر آ گئے ہیں، تو کانفلکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہونے کو ہو بھی سکتا ہے، لیکن جو اورنگزیب صاحب ہے، محمد اورنگزیب صاحب، وہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنیکل آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کانفلکٹ نہ کریں اور دیکھیں کہ بھائی پرامن بقائے باہمی پہ وہ بھی یقین رکھتے ہوں اور وہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں، جس طرح پلینگ along ہوتا ہے اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کانفلکٹ ہو، کم از کم وزیر خزانہ اور ان کے درمیان کانفلکٹ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اور کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہو، یہ کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی، لیکن اس کے امکانات آپ کو نظر اس کے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر نواز شریف اپنے آپ کو زیادہ اسرٹ کریں گے تو ظاہر ہے مسئلہ تو ہوگا یہ، اور اسی وجہ سے دیکھیے اس میں ایک خاص بات یہ ہے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ جو ہم نے دیکھا، جو لوگ بہت زیادہ لائل تھے نواز شریف کے، وہ سارے سائڈ پہ کیے گئے۔ ہم الیکشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر خان، جاوید لطیف، یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ سائڈ پر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کیبنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کوئی نواز شریف کے لائلسٹ ایس سچ نہیں تھے، شہباز شریف کے سارے دوست جو یا ایک طرح سے کمپرومائز قسم کے یا مفاہمتی بیانیے والے لوگ سامنے آ گئے، مزاحمتی بیانیے والے نہیں آئے۔ پہلی دفعہ یہ ایک نواز شریف کے بڑے کلوز، جن کے بغیر نواز شریف کی کیبنٹ کا تصور ہی نہیں ہوتا، وہ سامنے آئے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ ہو از ان کنٹرول، یہ گورنمنٹ میری گورنمنٹ ہے بیسیکلی۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر نواز شریف وزیر خزانہ لگا سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر بھی مستقبل میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں نا؟ بالکل، ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف سے اس کو دیکھنے کا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو حکومت پھر بھی وہی چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں لیکن یہ جو ہے نا، بہرحال ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، یہ سینئر وزیر کا ہی عہدہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی، اس میں یہ ایلیمنٹ آپ بالکل نہیں نکال سکتے کہ اسحاق ڈار صاحب کی خود بھی یہ بڑی خواہش ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ بہت ساری کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے تھے۔ اب آپ کے پاس ایک بڑی